السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے ستارے کی اور جب وہ گرے یا غروب ہو جائے۔ آیت نمبر 1 سورہ نجم، یہاں سے ہم آج کے درس کا آغاز اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس کے اختتام پر اللہ کی توفیق سے سورہ طور مکمل ہوئی تھی، اور آج ہم سورہ نجم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اور قبل اس کے کہ ہم اس کی آیات کا مطالعہ شروع کریں، چند باتیں سورہ نجم کے بارے میں کہ سورہ نجم جو ہے، نجم کا معنی ستارہ بھی ہوتا ہے، نجم کا معنی اور کیا معنی ہے یہ ہم اس آیت کے حوالے سے پھر دیکھتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جب ہم کہتے ہیں تو النجم سے مراد یا تو ستارہ ہے، نجم ہو تو اس کا معنی ستارہ ہوتا ہے، اور یہ النجم ہے۔ اور جب اس کو لام معرفہ کے ساتھ النجم دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یا تو ستارہ بمعنی ستاروں کی جنس ہے، یعنی پورا ستاروں کی تمام ستارے مراد ہیں، یا پھر اس سے مراد النجم ثریا ستارہ ہے، جس کو عام طور پر جو عرب ہیں وہ النجم کہتے تھے ثریا ستارے کو۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد ستارہ زہرہ ہے، جس کو وینس کہتے ہیں، وہ اس سے مراد ہے۔ انہوں نے اس کے لیے بھی کچھ دلائل اہل عرب سے اکٹھے کیے ہیں کہ اس کو بھی بعض لوگ پہچانتے تھے اور اس کے لیے النجم کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے اس سے مراد شعرہ ستارہ لیا ہے، شعرہ، کیونکہ اللہ کریم نے شعرہ ستارے کا ذکر کیا ہے آیت نمبر 49 کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یہاں النجم سے مراد شعرہ ستارہ۔ شعرہ ستارہ ڈاگ سٹار اس کو کہتے ہیں، اور یہ ایک خاص قسم کا ستارہ تھا جس کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہ چونکہ اس کا ذکر اللہ کریم نے آگے جا کے کیا ہے، اس لیے بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ النجم سے مراد شعرہ ستارہ، ثریا اس سے مراد ہو، یا اس سے مراد زہرہ ہو، یا اس سے مراد شعرہ ہو، یا اس سے مراد ستارے بطور جنس ہوں۔ تو بہرحال کوئی بھی معنی مراد ہو تو اس سے مراد ستارے ہی ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، اور جس کی طرف عام مفسرین کا، جمہور مفسرین کا رجحان ہے، کہ اس سے النجم سے مراد ستارے، تمام ستارے بطور جنس مراد ہیں، اور اسی سے اس سورت کا نام ہے النجم۔ اور مکی سورت ہے، معلوم ہے آپ سب کو، اور مکی صورتوں میں جو بنیادی عقائد ہیں اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو یہ پوری صورت جو ہے، اس کو اگر اس کا مرکزی مضمون دیکھا جائے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات ہے۔ اگرچہ اس میں ذکر توحید کا بھی ہے، اس میں ذکر آخرت کا بھی ہے، اور پھر وحی کی یا نبوت کی تائید و تصدیق بھی ہے، اور پھر اصل چیز جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تائید و تصدیق اور اس کا اثبات ہے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس میں کفار مکہ کو ڈانٹ پلائی گئی، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، تو اس مخالفت پر ان کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ تمہارا جو رویہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کی دعوت کے ساتھ وہ بڑا غلط ہے، لہٰذا تم باز آ جاؤ اور ایمان لے آؤ۔
اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر قیامت کو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، اور قیامت والے دن تم اپنے اس انجام کے بارے میں خبردار ہو جاؤ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے بعد تمہارے لیے لکھا جا چکا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کا موضوع ہے، اور بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی، یعنی نزول کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی۔ اور اسی کو جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں تلاوت فرمایا تھا، اور جب آپ نے اس کو مجمع عام میں تلاوت فرمایا تو آخری آیت پر سجدہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ اس وقت سننے والے تھے، قریشی سردار تھے یا عام لوگ تھے، سب سجدے میں گر گئے، یعنی اس قدر مبہوت ہو گئے قرآن سنتے ہوئے کہ ان کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا تو سب لوگ جو ہیں انہوں نے سجدہ کیا۔ ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اور وہ تھا امیہ بن خلف، اور امیہ بن خلف نے سجدہ نہیں کیا، لیکن اس نے بھی جو اپنے سامنے کی مٹی تھی وہ اٹھا کے اپنے ماتھے پہ مل لی تاکہ کچھ نہ کچھ مٹی کے ساتھ اس کی پیشانی کا تعلق ہو جائے، لیکن وہ سجدہ کرنا نہیں چاہتا تھا، اس نے تکبر کا اظہار کیا، اور اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ کافر ہی مرا، اور باقی لوگ جو تھے وہاں پہ موجود ان میں سے اکثریت کو جو ہے وہ اسلام کی دولت نصیب ہو گئی۔ تو اس کی جو پہلی 18 آیات ہیں، آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 18 تک، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے، آپ کی رسالت ہے، یا کہہ لیجئے وحی ہے، اس کی تائید و تصدیق کی گئی ہے، اور اسی میں پھر واقعہ معراج کی تصدیق بھی شامل ہے۔ واقعہ معراج جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سیر کیا، اس کی تصدیق بھی اس کے اندر موجود ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا تذکرہ ہے کہ آپ نہ بھولے ہیں، نہ آپ بھٹکے ہیں، نہ آپ بہکے ہیں، اور بلکہ آپ تو ایک روشن ستارہ ہیں جو لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشاہدات معراج ہیں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلچسپی، دل جمعی کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ کی توجہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 28 تک جو ہے مشرکین مکہ پر سخت تنقید کی گئی، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو شرک ہے اس کی تردید کا جو انداز ہے وہ بڑا سخت ہے، اور اس میں مشرکین کو مخاطب کر کے ان کے شرک کی جو ہے وہ تردید کی گئی ہے، اور ان کے شرک فی الذات، جو اللہ کی ذات کے بارے میں وہ شرک کرتے تھے، اس کی مختلف صورتوں کا تذکرہ ہے، لات، منات، عزا وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور فرمایا کہ یہ بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ نام رکھ لینے سے خدا نہیں بنتا، اور یہ اللہ نے مختلف مقامات پر یہ مضمون بیان کیا ہے کہ یہ جو انہوں نے خدا بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، یا انہوں نے خود لکھ رکھے ہیں، ان کے آباء و اجداد نے رکھے ہیں، تو نام رکھ لینے سے خدا نہیں ہوتا، اور اس طرح سے جو مشرکین کے معبود ہیں، باطل معبودوں کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح آیت نمبر 30 جو ہے خاص طور پر اس میں ان کے کفار کے مبلغ علم کی بات کی گئی ہے۔ کفار کا مبلغ علم، مبلغ کہتے ہیں انتہا کو، تو ان کے علم کی انتہا کیا ہے، وہ کرتے کیا ہے، یعنی پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اور آپ کی جو اوپر نازل ہونے والی وحی ہے اس کی تائید و تصدیق ہے، اور پھر یہاں کفار کے مبلغ علم کی بات کی گئی ہے کہ وہ جس علم کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت شدہ وحی کی اور حق وحی کی وہ مخالفت کر رہے ہیں، ان کا مبلغ کیا ہے، ان کی انتہا کیا ہے، گمان ہے۔ فرمایا کہ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، یتبعون الا الظن، یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْءٍ،
اور یہ من الحق شیئا، یہ حق کے بارے میں گمان جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور ذالک مبلغہم من العلم، اور ان کے علم کا جو مبلغ ہے اس کی انتہا وہ یہی ہے کہ ان کا اپنا ایک گمان بنا لیتے ہیں، اس گمان کی بنیاد پر جو ہے وہ مخالفت کرتے رہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 29 سے 35 تک جو ہے اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات بھی ہیں، اس میں اہل ایمان اور اہل انکار کا تذکرہ بھی ہے، اور پھر آپ کو فرمایا کہ ان سے اعراض کیجئے، اور جو ان کا کردار ہے فرمایا جو مومن ہیں وہ تو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، اور جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں ان کے چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف فرما دیتا ہے، اس طرح کا ذکر سورہ نساء میں بھی آیا۔ اور باقی جو منکرین ہیں ان کی کچھ خصوصیات بتائی گئی ہیں۔ جو آیت نمبر 36 سے 55 تک ہے، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور یہ 62 آیات کی یہ صورت ہے اور چھوٹی چھوٹی آیات ہیں۔ تو جو آیت نمبر 36 سے 55 تک ہے اس میں صحیفہ ابراہیم اور صحیفہ موسیٰ اس کی تعلیمات کا خلاصہ دیا گیا ہے، اور وہ خلاصہ بھی کس سے متعلق ہے؟ توحید اور آخرت سے متعلق، اور وہ خلاصہ دے دیا گیا ہے۔ اور اس میں بھی بتانے کا مقصد یہ ہے، وہ خلاصہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی ہوگی، یعنی کوشش کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اور بالآخر تم سب کو رب کی طرف لوٹنا ہے۔ وہی رب جو ہے وہی ہنساتا اور رلاتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، اسی نے زندگی کا نظام چلانے کے لیے نر اور مادہ کا جوڑا بنایا ہے، اور اگلی زندگی بھی اللہ ہی کے ذمے ہے، دوبارہ پیدا کرنا بھی اسی کے ذمے ہے، اور وہی امیر بناتا ہے، وہی خزانے عطا کرتا ہے، اور جن کو تم پوجتے ہو شعرا ستارے کا رب بھی وہی ہے۔ یہ تعلیمات کا خلاصہ ہے۔ اور پھر اسی میں یہ بھی بتایا کہ جو 4 اقوام ہیں ان کا ذکر کیا، قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح اور قوم لوط، کہ ان کو ہلاک جو کیا، ان کی ہلاکت کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اور آخری جو حصہ اس کا آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 62 تک، میں نے عرض کیا مختصر سی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو ان آخری حصے میں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ جو قرآن کا انذار ہے، یعنی قرآن کی تنبیہ جو ہے، جو قرآن انذار کرتا ہے یا تنبیہ کرتا ہے یا وارننگ دیتا ہے، تو فرمایا یہ گزشتہ تعلیمات ہی کی ایک کڑی ہے، تمہیں رونا چاہیے، تم ہنستے ہو، غفلت چھوڑ دو اور اسی کو سجدے کرو اور اسی کی بندگی کرو۔ یہ اس پوری آیت کے، پوری صورت کے مضامین کا خلاصہ ہے۔ اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا، اور ثریا ستارے کی قسم، اور جب وہ ڈوب جائے یا گرے۔ ہوا یہوی کا معنی ہوتا ہے گر جانا، ڈوب جانا، تو غروب ہو جانا۔ یہی ہا وا اور یا کے مادے سے اگر یہ باب فتح یفتح ہو، ہوا یہوا ہو، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، کسی کے ساتھ کسی کی طرف کشش محسوس کرنا۔ اور ہوا یہوی جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گر جانا، غروب ہو جانا۔ تو قسم اٹھائی ہے ستارے کی یا ثریا ستارے کی یا ہر ستارے کی بطور جنس۔ میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد ثریا ستارہ ہو سکتا ہے کہ عام طور پر جو عرب ہیں وہ ثریا ستارہ لیتے تھے، اور ثریا آپ کو معلوم ہے کہ جب سب سے بلند ستارہ نظر آتا ہے، نظر آنے میں جو سب سے بلند ایک جھرمٹ نظر آتا ہے اس کو ثریا کہتے ہیں۔ یا پھر ثریا کے علاوہ زہرہ ستارہ، پھر یا پھر شعرا ستارہ جس کا ذکر اس میں ہوا ہے، اور یا پھر اس سے مراد وہ ستارہ ہے کہ ہر ستارہ جو بطور جنس، النجم سے مراد ہر ستارہ، اذا ہوا جب وہ ڈوب جائے یا غروب ہو جائے۔ اب یہ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ جواب قسم تو آگے ہے، لیکن عام طور پہ یا تو قسم اس لیے اٹھائی جاتی ہے کہ جو قسم ہوتی ہے، جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے، یا پھر جو جواب قسم ہوتا ہے، جواب قسم کے ساتھ قسم کا کوئی تعلق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ستارے کی کوئی اہمیت بیان کرنا تو مقصود نہیں ہے، یہاں تو جو آگے جواب قسم ہے اس کی اہمیت ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے نجم کا، اس کے لیے مختلف تعویلیں، مختلف باتیں لوگوں نے کہی ہیں، اور اگلی آیت اگر ہم پڑھ لیں گے تو پھر اس کو سمجھنا کچھ کسی حد تک آسان ہو جائے گا۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، اللہ
اللہ اکبر، تمہارا ساتھی جو ہے یہ بھولا نہیں ہے، وما غوا، اور نہ یہ بھٹکا یا بہکا ہے۔ ضلّ کا معنی ہوتا ہے راہ سے ہٹ جانا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا گمراہ ہو جانا۔ گمراہ وہ ہوتا ہے جس کی راہ گم ہو جائے۔ تو بھول کے کوئی شخص غلطی سے اپنے راستے سے ہٹ جائے تو اس کو کہتے ہیں ضلّ، کہ وہ اپنے راستے سے ہٹ گیا۔ اور جو غوا ہوتا ہے وہ غلطی سے نہیں ہوتا، وہ بھول کر نہیں ہوتا، بلکہ وہ جان بوجھ کر ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر بہک جائے، اپنے دل کی مرضی کی وجہ سے بہک جائے، اپنے گمان کی وجہ سے بہک جائے، اپنے کسی اور وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر راستہ چھوڑ جائے، تو جو جان بوجھ کر راستہ چھوڑتا ہے وہ غوا ہے، اور جو بھول کر راستے سے ہٹ جاتا ہے وہ ضلّ ہے۔ تو فرمایا ما ضلّ صاحبکم وما غوا، تمہارا جو ساتھی ہے وہ نہ تو بھولا ہے، بھول کر راہ سے بھٹکا ہے، اور نہ ہی وہ جان بوجھ کر بہکا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اب کیا اس کی نسبت ہو سکتی ہے اور کیا تعلق ہو سکتا ہے والنجم کے ساتھ، اس کے بارے میں نے عرض کیا لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں۔ یہاں ذرا ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا رسول نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، نہ بھولا ہے نہ بہکا ہے، ہمارا رسول نہیں کہا، تمہارا ساتھی کا صاحبکم، صاحبکم سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کو ہمارا رسول نہیں کہا، تمہارا ساتھی کہا ہے۔ اس لیے تمہارا ساتھی کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساتھی کون ہوتا ہے؟ ساتھی وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ انسان اٹھک بیٹھک، چلنا پھرنا، ہر چیز انسان جانتا ہے۔ صاحب وہ ہوتا ہے جس کی گفتگو کا انداز انسان جانتا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے، جس کا مزاج جانتا ہے، جس کی ساری زندگی کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں انسان جانتا ہوتا ہے، وہ صاحب ہوتا ہے۔ لہذا فرمایا ما ضلّ صاحبکم وما غوا، یہ تمہارا ساتھی ہے، تمہیں نہیں پتا کہ یہ کیسا ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے سورہ یونس کے اندر فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرمائیے کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، میں نے ایک عمر تمہارے اندر، یہ دعوت دینے سے پہلے میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے۔ افلا تعقلون، تم عقل نہیں کرتے، تمہارے اندر عقل نہیں، سوچتے نہیں۔ یعنی یہ سوچو کہ ایک شخص نے ساری زندگی جو گزاری ہے وہ راست بازی کے اوپر گزاری ہے، ساری زندگی جو گزاری ہے وہ دیانتداری کے اوپر گزاری ہے، ساری زندگی سچ کے اوپر گزاری ہے، تو اب وہ جب اللہ کے احکام کی تمہیں تعلیم دیتا ہے تو کیا خیال ہے کہ اب وہ غلط بیانی شروع کر دی اس نے؟ افلا تعقلون، تمہیں پتہ نہیں، عقل نہیں کرتے۔ تو وہی بات یوں کہہ لیجئے کہ اسی کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا صاحبکم، تمہارا ساتھی ہے۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارا ساتھی ساری زندگی کیسے گزار رہا ہے، اور اس کے کردار سے اور اس کی شخصیت سے تم خوب واقف ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس کے کردار کے اندر بھی اور اس کی شخصیت کے اندر بھی کوئی جھول نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور ستارے کے ساتھ مناسبت کیا ہے، اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں کی۔ بعض نے تو کہا جیسے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہے ہیں، آپ کی ایک روشنی۔ کسی نے کہا کہ جیسے ستارے رستہ دکھاتے ہیں اندھیرے میں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، بھولے بسرے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رستہ دکھاتے ہیں، اس لیے ستارے کے ساتھ آپ ستارے کی قسم اٹھا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات فرمائی۔ بعض نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، جب ستارے ہوتے ہیں، جب ستارے یعنی ستارے کا وقت کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو عام طور پہ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں ہی ستارے چمکتے ہیں، تو جب اندھیرا ہوتا ہے تو اس وقت چیزیں دھندلی ہوتی ہیں، ہر چیز انسان کے اوپر واضح نہیں ہوتی، اور انسان بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈر جاتا ہے۔ رسی پڑی ہو، بندہ اس کو سانپ سمجھتا ہے، اور کوئی کسی بھی چیز سے، درختوں کی طرف انسان غور سے دیکھنا شروع کر دے، ایسے لگتا ہے ہل رہے ہیں۔ تو ہر چیز کے اندر ایک تھوڑا سا خوف ہوتا ہے، اور ہر چیز کے اندر ایک ابہام ہوتا ہے، ایک پیچیدگی ہوتی ہے۔ اور جو ہی وہ ستارے غروب ہو جاتے ہیں
ان کے غروب ہونے کے بعد ایک روشنی اٹھتی ہے. وہ جب روشنی اٹھتی ہے تو ہر دھندلکا ختم ہو جاتا ہے، ہر ابہام ختم ہو جاتا ہے، ہر پیچیدگی دور ہو جاتی ہے، اور روشنی کے اوپر روشنی آتی ہے تو ہر چیز واضح ہو جاتی ہے، اور انسان کی سارے ابہام اور سارے کنفیوژن اور سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمانے سے پہلے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، قسم ہے ثریا ستارے کی یا ہر قسم کے ستارے کی جب وہ ڈوب جائے، جب وہ غروب ہو جائے. یہ اس طرح بھی اس کی جو ہے وہ ایک تعین کیا گیا ہے، اس کے ساتھ اس کا حوالہ دیا گیا ہے. اچھا، اس قسم کو ایک اور اعتبار سے بھی کیا گیا ہے، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، کہ جب ستارہ جو ہے وہ گرتا ہے تو اس وقت ہوتا کیا ہے. یعنی عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں نا ستارہ گرتا ہوا، جب ستارہ گرتا ہے یا ٹوٹتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے. یہ ستارے اللہ نے رجوما للشیاطین بنائے ہیں، یعنی شیطان کے لیے مار بنائے. شیطان جب جاتا ہے کہیں، اس کو کوئی آسمان کی باتیں سننے کے لیے یا وحی کے اندر کوئی گڑبڑ کرنے کے لیے یا دخل اندازی کرنے کے لیے، جو ہی وہ قریب جاتا ہے تو اس کے پیچھے ستارہ لگ جاتا ہے، اور ستارہ جب لگتا ہے شیطان کے پیچھے اس کو بھگاتا ہے تو آپ کو ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے. گویا جو ستاروں کے ٹوٹنے کا اور ستاروں کے گرنے کا جو نظام ہے، یہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا نظام بنایا. لہذا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، یہ اس کا تعلق ما ضل صاحبکم وما غوا کے ساتھ جو تعلق ہے کہ تمہارا ساتھی نہ راستہ بھولا ہے، نہ وہ جان بوجھ کے راستے سے ہٹا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی وہ اس قدر محفوظ ہے کہ اس میں کسی قسم کے ادھر ادھر ہونے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَّهَّرُونَ. سورہ واقعہ کے اندر فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ وحی، یہ بڑی عزت والی چیز ہے. کریم، سبحان اللہ، ساری چیزوں سے جو سب سے زیادہ اچھی چیز ہے اس کو کریم کہتے ہیں. تو اللہ کی جو پڑھی جانے والی کتاب ہے، یہ قرآن ہے، یہ کیا ہے؟ کریم ہے. فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے. تو قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، گویا محفوظ ہے. کس جگہ ہے یہ فی کتاب مکنون سے کیا مراد ہے؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ تو دوسری جگہ قرآن نے خود ہی اس کی تفسیر کر دی. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کر دیتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. قرآن نے کہا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن جو بزرگ و برتر ہے یہ لوح محفوظ کے اندر ہے. تو فی کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ، لا یمسہ الا المطہرون، اور وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا سوائے پاک باز فرشتوں کے، پاک باز ہستیوں کے علاوہ وہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اللہ نے قرآن کو اس قدر محفوظ بنایا ہے. لہذا وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَا، جب تمہیں ستارے ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام کیا ہے، اس وحی الہی کی حفاظت کا انتظام کیا. لہذا اس حفاظت کا انتظام ہے نا کہ وہ جو لے کے آئے نازل بہ الروح الامین، فرشتہ لے کے آیا. فرشتہ کون؟ امین، دیانتدار. فرشتہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی نہ کر سکے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جن کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی کر ہی نہیں سکتے. فرشتہ تو ہوتا ہی فرشتہ ہے نا. اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ اس کو فرشتہ لے کے آیا ہے تو ہر شخص کی سمجھ میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور اس کو فرشتہ لے کے آیا ہے، گویا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی. لیکن ساتھ فرمایا الامین، وہ فرشتہ جو ہے وہ امانت دار ہے. اللہ اکبر. سورہ تکویر میں بھی فرمایا مطاع ثم امین، اس کا حکم چلتا ہے وہاں، وہ سردار ہے. وہ جو جبریل ہے نا جو لے کے آیا ہے وہ عام فرشتہ نہیں ہے.
وہ فرشتوں کا سردار ہے اور ساتھ امانت دار بھی ہے۔ امانت دار اس لیے بتایا کہ یہ دین کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ قرآن کس قدر محفوظ ہے۔ لہٰذا وہ محفوظ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر تک، آپ کے قلب اطہر تک پہنچا، وہاں سے آیا لوح محفوظ سے فی کتاب مکنون، وہاں سے آیا لا یمسہ الا المطہرون، درمیان میں شیطان وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، ابلیس کے کارندے وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، کوئی وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، لہذا وہاں سے عین محفوظ انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ لہذا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَا، جب ستارہ تمہیں ٹوٹتا ہوا نظر آئے، ستارہ تمہیں گرتا ہوا نظر آئے، تو تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا، نہ یہ تمہارا ساتھی جو ہے، نہ یہ راہ سے بھولا ہے اور نہ ہی یہ جان بوجھ کر ادھر ادھر ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور تفسیر بھی ان ستاروں کے حوالے سے یہ ہے کہ جیسے ستارے جب چڑھتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے نہیں چڑھتے، اور اللہ کے حکم سے چڑھتے ہیں، اللہ کے حکم سے غروب ہوتے ہیں، اور اپنے طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک ان کا جو پورا نظام ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے، اور ذرا وہ ادھر ادھر نہیں ہوتے، وہ ہو بھی نہیں سکتے۔ جیسے سورہ یاسین کے اندر فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ستارہ، چاند، سورج، سب اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، جیسا ان کو حکم دیا ہے وہ ویسا کر رہے ہیں، ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے۔ تو جس طرح وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھول کے ادھر ادھر ہوئے ہیں، نہ جان بوجھ کے ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ امکان ہی نہیں جس طرح ستاروں کا طلوع ہونے سے لے کر غروب ہونے تک ادھر ادھر ہونے کا امکان ہی نہیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے وحی لے کر تمہارے تک پہنچانے تک اس میں کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر اعتبار سے تعریف کی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ آپ جان بوجھ کے راستہ بھولے ہیں، اور نہ آپ غلطی سے یا بھول کر جو ہے وہ راستے سے بھٹکے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔